یہ ایک اچھا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے مہینے میں اسی بہانے کچھ دین کی باتیں ہو جایا کرتی ہیں، لیکن ایک طرح سے یہ بری بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صرف ربیع الاول ہی میں کیوں؟ اس کے لیے تو سال بھر ہوتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ پروگرام ہوتے رہنا چاہیے مسجدوں میں اور دیگر جگہوں پہ بھی۔ محلے کے جو علماء کرام ہیں یا بستی کے جو علماء کرام ہیں، دیگر حضرات ہیں، ان کے لیے بھی مذاکرہ ہونا چاہیے۔ بہرکیف ایک رواج بن پڑا ہے اور یہ رواج کے تحت ہم لوگ بھی مجبور ہوتے ہیں کہ جلسوں میں جانا پڑتا ہے۔ اسی بہانے جاتے ہیں کہ شاید کہ 2-4 آدمی 10 آدمی ہماری بات کو مان لے تو ہماری مغفرت کے لیے ہو سکتا ہے یہی کافی ہو جائے۔ ملک اور پورے اسٹیٹ کے حالات بہت خراب ہیں۔ پوری دنیا عجیب و غریب حالات سے گزر رہی ہے اور بہت افسوسناک اور خطرناک بات یہ ہے، اتنے ڈینجرس ماحول میں مسلمانوں کے نوجوان کان میں تیل ڈال کر اور پتہ نہیں کون سی نیند سو رہے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات۔ پوری دنیا میں ایک انقلاب کی آمد ہے اور پوری دنیا عجیب و غریب تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف اللہ نے ایک دم ٹائم بوم فٹ کر دیا ہے کہ وقتاً فوقتاً عجیب و غریب حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تو یہاں جھارکھنڈ میں ذرا چین و سکون سے ہیں، یو پی میں حالات بہت ابتر ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ حالات ان لوگوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں یا اس کے عوامل اور اس حالات کے پیچھے کچھ اور چیزیں ہیں، اور ان حالات میں ہمارے پاس کیا اس کا حل ہے؟ کوئی حل ہے یا نہیں؟ الیکشن کے وقت لوگوں کو شکایت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں۔ میں یہ پوری دنیا میں جہاں مجھے بھی موقع ملتا ہے جانے کا، جس جگہ پہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے یہاں سب سے زیادہ لیڈر ہے، یہ بات بالکل جھوٹ اور غلط ہے کہ ہمارے یہاں لیڈر نہیں ہے۔ مسلمانوں کے درمیان سب سے زیادہ لیڈر ہے۔ تو جب جس قوم میں امام بہت زیادہ ہو جائے تو مقتدیوں کا کہاں حشر ہوگا؟ ایک وقت میں 10 امام کھڑے ہو جائیں نماز پڑھانے کے لیے تو گتھم گتھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ تمہارے درمیان کچھ دور تک ایک ہی امام ہونا چاہیے، اور جب وہ اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لو، جب وہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہے تو تم سلام پھیر لو۔ وہ رکوع میں جائے تو تم بھی جاؤ، وہ سجدے میں جائے تو تم بھی جاؤ۔ جس قوم کو اتنی شاندار ڈسپلن سکھائی گئی ہو اور دن بھر میں 5 وقت یہ ڈسپلن ہو، اور سورج نکلنے سے پہلے اور سورج نکلنے کے بعد رات ہونے کی شروعات میں یعنی عشاء کے وقت تک یہ 5 وقت یہ تعلیم دی جاتی ہو، ان کے یہاں یہ ڈسپلن ہو کہ آپ کے امام ایک ہی ہونا چاہیے اور ایک امام کے پیچھے آپ کو نیت باندھ دینی چاہیے، اور وہ قوم جہاں مسجد سے باہر نکلتی ہے یہ امام سے خالی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی تعلیم کہاں ملتی ہے؟ یہ سیرت میں ہے یا نہیں ہے؟ میں اس پر بات کر رہا ہوں۔ ابھی مجھ سے پہلے جو حافظ جی بیان کر رہے تھے وہ انہوں نے ایک بہت فلسفیانہ بات چھیڑ دی تھی اور بہت واسط پیمانے پہ جو آپ کے سامنے وہ آنی چاہیے اور وہ اس کے لیے وقت بھی چاہیے۔
انہوں نے پوری بات کہی کہ اگر پوری دنیا میں اگر سب سے نمبر 1 لیڈر کو تلاش کیا جائے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے وہ اب تک، تو نمبر 1 لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پولیٹیکلی، میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں، دینی نہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا کے محققین کا اس پر اتفاق ہے۔ آج سے 50 سال پہلے مائیکل ہارٹ نے دی 100 نام کی کتاب لکھی اور وہ مشہور بھی ہو گئی ہے۔ اب آپ اردو جانتے ہیں پڑھنے تو اردو میں بھی وہ موجود ہے، آپ کرن بک ڈپو میں جا کر کے لے سکتے ہیں۔ وہ دنیا کے 100 عظیم شخصیات کے نام سے وہ کتاب آتی ہے، بہت مشہور ہوئی اپنے وقت میں وہ کتاب۔ مائیکل ہارٹ نے کمال کر دیا تھا، کئی سال اس نے تحقیق کی، 20 25 30 سال تک پوری دنیا کے عظیم لوگ، جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت تک جب کتاب لکھی جا رہی تھی اس کو 100 آدمی کو لینا تھا اور 100 آدمی کو کیٹیگرائز بھی کرنا تھا، نمبر بھی دینا تھا، نمبر 1 کون رہے گا، نمبر 2 کون رہے گا، نمبر 3 کون رہے گا، اس اعتبار سے اس نے پورے یہ کیا تھا۔ تو وہ آدمی کتنے پریشانی میں اس کتاب کو لکھا ہوگا اور کتنی چیزیں اس کے سامنے وہ آئی ہوں گی پریشانیاں، اور کیسے اعتبار سے اس نے جانچ کیا ہوگا۔ تو سب اعتبار سے جب کیل کانٹا اس نے ٹھوک ٹھوک کے ٹھیک کیا تو نمبر 1 پایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ آدمی اللہ کے نبی کو ماننے والا بھی نہیں ہے، ایمان نہیں لایا، وہ کتاب لکھے جانے تک اس نے ایمان قبول نہیں کیا، لیکن اس نے لکھا، میں نے اس کے پریفیس کو پڑھا تھا 92 میں، انگریزی میں پڑھا تھا، تو اس نے لکھا تھا جب کتاب مارکیٹ میں آ گئی، پورے عیسائی دنیا میں ہنگامہ مچ گیا کہ یہ کیسا انسان ہے کہ ایک عیسائی ہو کر کے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پہ نہیں رکھتا۔ اس کا جواب جو اس نے دیا ہے وہ بڑا لاجواب تھا۔ بولا میں شادی کی زندگی، جب گھریلو زندگی تلاش کرتا ہوں کسی کے اندر میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جا کے دیکھتا ہوں تو ان کی بیوی ہی نہیں ہے، تو جس کی بیوی ہے تو وہ ان کو کیسے اپنا رہنما بنا سکتا ہے؟ پھر دیکھتا ہوں کہ بال بچوں کو کیسے تعلیم و تربیت کی جائے، جب بیوی ہی نہیں تو بچے نہیں، تو پھر ان کو کہاں سے میں ڈھونڈوں کہ بچوں کو ایک باپ کیسے پیار دے سکتا ہے، کیسے رکھ سکتا ہے۔ جب میں پولیٹیکلی دیکھتا ہوں تو ایک آدمی نظر آتا ہے، وہ جس کے پاس کوئی سر و سامان نہیں ہے، وہ لیڈر نمبر 1 ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ جب میں جنگ جرنیل کے اعتبار سے دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی جو، میں انہی کی تقریر کو تھوڑا آگے بڑھا دے رہا ہوں تفصیل سے تاکہ وہ مکمل بات ہو جائے جو ادھوری رہ گئی۔ جب میں جنرل کو دیکھتا ہوں، ایک آرمی کی لائف کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ پورے لیڈ کیسے کرتا ہے جنگ کو، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر میں نے جنرل نہیں پایا۔ بولے 313 ہے اور ادھر 1300 یا 1000 سے زیادہ لوگ ہیں اور ان سے جنگ لڑنی ہے، ادھر تلوار بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی نہیں ہے، اونٹ بھی نہیں ہے، ادھر ساری چیزیں بھری پڑی ہیں جو انہوں نے سب بندی کی تھی۔ دیکھیے ان کے نظر کہاں کہاں تھی، صف بندی جو لائن لگاتے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، وہ ایسا لگایا تھا کہ 2000 آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایسا پلان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہا دیا آگے کو ایک دم لمبا لمبا زیادہ گیپ دیا، پھر اس کے بیچ میں کھڑا کیا، پھر دوسرے لائن میں، تیسرے لائن میں اس کے بیچ میں کھڑا کیا، ایسی جگہ پہ کھڑا کیا کہ دور سے دیکھنے پر لگے کہ 1500 آدمی ہیں۔ بولے یہ پلان کون کر سکتا ہے اتنے اچھا اس زمانے میں، جس زمانے میں ٹیکنیک بھی نہیں تھی، کون کر سکتا ہے؟ تو نمبر 1 جنرل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی اعتبار سے معلم کی یونیورسٹی جو انہوں نے قائم کیا مدینے میں، جو پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کا جو نظام چلایا، وہ مسجد النبی میں آج بھی جاری ہے، ان لوگوں نے بند نہیں کیا، آج بھی مسجد النبی میں یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی کا ایک حصہ قائم ہے، وہ لاجواب ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جب غزوہ بدر میں جیت ہو گئی، جب قیدیوں کو لایا تو بولا کہ تم کو ہم ایک ہی شرط پہ چھوڑ دیں گے، تم لکھنا جانتے ہو تو تم اتنے آدمی کو لکھنا سکھا دو تو تمہیں آزادی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟
ایک دشمن جان لینے کے لیے آیا ہو اور اس آدمی کو علم کی اہمیت دیکھیے کہ اس بات پر چھوڑنے کا ارادہ کہ تم لکھنا جانتے ہو، تم اتنے لوگوں کو لکھنا سکھا دو تو تمہیں آزادی دے دی جائے، تم پڑھنا جانتے ہو اتنے لوگوں کو پڑھنا سکھا دو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان تھا کہ اپنے کم پڑھے لکھے یا بے پڑھے لکھے صحابہ اور بچوں کو کیسے تعلیم دی جائے، کیونکہ ہمارے یہاں لکھنے پڑھنے والے کم ہیں اور تعلیم جن کو دی جائے وہ زیادہ ہے، تو جنگ سے فائدہ ہوتا ہے۔ کسی کے پاس یہ دماغ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جنگ جو ہے ایکسٹریم پوزیشن ہے، لڑائی کاٹنے کا اور مارنے مارانے کا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری کمیونٹی کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں۔ ایسا نبی کہاں ملے گا؟ اور میں ایسی باتیں بہت کم جگہوں پہ کرتا ہوں، باڑا گائیں سے مجھے ذرا سا انسیت بھی ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑا گائیں والے تھوڑے موڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، لیکن جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے کسی بستی کو بھی دیکھتے ہیں، کہیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی ایسا ادارہ یا سسٹم قائم ہے کہ 100% وہاں نمازی موجود ہو۔ پورے رانچی میں، پورے جھارکھنڈ میں ایک بستی نہیں ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے یا نہیں؟ ہمارے نوجوان تم کہاں کھو گئے؟ تم کو کس چیز میں گھومو؟ تمہاری زندگی صرف یہ موبائل بن گئی ہے؟ ہمارے نوجوان کی 3 چیزیں تمنائیں ہیں بس، اس کے بعد سارا معاملہ ختم۔ نمبر 1، ہاتھ میں بہترین سے بہترین اسمارٹ فون آ جائے، ایک تمنا۔ دوسری تمنا، زیادہ مہنگی موٹر سائیکل آ جائے، ٹیڑھا ہو کے چلنے کے لیے، ابڑا بن کے چلنے کے لیے، اس سب سے زیادہ، یعنی 1-1.5 لاکھ لگا کر کے کمر میں درد ہو جائے، ہاتھ میں درد ہو جائے، ایسی گاڑی۔ دوسری تمنا۔ تیسری تمنا، ایک خوبصورت سی لڑکی سے شادی ہو جائے یا گرل فرینڈ بنا جائے، بس اتنا ہی، معاملہ ختم۔ اس کی زندگی کا مقصد یہی 25 چکر میں۔ نہ ان کے پاس زندگی میں کچھ کرنے کا ارادہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی تمنائیں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی آرزو ہے، نہ یہ دنیا میں کچھ کر کے کچھ نام پیدا کرنے کی سوچ بناتے ہیں۔ اچھا، آپ کے اندر جب کام کا پڑھنے کی بات کی جائے اور دنیا میں آگے بڑھنے کی بات کی جائے تو بولیے گا کہ نہیں، ہم لوگ کو نئی جگہ ملے گا، نہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ پہلے ہی سے پرسپشن قائم ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ اس سے بڑی خباثت اور اس سے بڑی بیوقوفی دنیا میں کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک اسی طرح کہ کوئی آدمی سورج کو کہے یہ رات ہے، دن کو کہے کوئی رات ہے، تو اس ایسے ہی بیوقوفی یہ ہے کہ آپ کو کوئی روک لے۔ یہ دنیا کمپٹیشن کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں بہترین دماغ کی قدردانی ہے۔ آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ سیلری کون پاتا ہے؟ نہیں معلوم ہوگا۔ مائکروسافٹ کا نام سنا ہے آپ نے؟ جو پوری کمپیوٹر، جو بل گیٹس کو تو جو لوگ جانتے ہیں، اس کا جو CEO بنایا ہے وہ ایک آدمی ہے چنئی طرف کا رہنے والا، جس کا نام سندر پچائی ہے، اور پتلا دبلا لٹکھٹ آدمی ہے، اور دیہات کا ہے اور غریب گھرانے کا آدمی ہے۔ اس نے ترقی کی تو امریکہ کی سب سے بڑی کمپنی جو 10 مرتبہ نمبر 1 امیر رہ چکا ہے، بل گیٹس، اس کا CEO انڈین ہے، غریب گھر کا کسان گھر کا بچہ ہے۔ کون آپ کو روک لے گا؟ اور اسمارٹ بھی نہیں دکھتا۔ دیکھ لیجئے گا، آپ گوگل میں ماریے سندر پچائی، نمبر 1 CEO، سیلری پانے والا،
फ्रांस से आएगा सुंदर पीछे, तो कौन रोक लेगा? अभी पिछले साल की बात है, 2 साल पहले की, शुएब नाम का लड़का ने उसने जो नंबर 1 जो नीट में निकाला है, तो वो मुसलमान का बेटा है, रिक्शा चलाने वाले का बेटा है, ऑटो रिक्शा उसका बाप चलाता था। लेकिन उसकी मां के अंदर तमन्ना थी कि मेरा बेटा को डॉक्टर बना कर आऊंगी। अपना घर और तमाम बच्चों को अपने शौहर के हवाले कर दिया और बोला कि मैं जा रहा हूं वहां, का नाम है कोटा, और बेटा के साथ एक रूम में लेकर रही। बाप भी वैसा हिम्मत वाला कि जाओ तुम लोग दोनों तैयारी करो, कमाई करके हम देंगे और घर भी संभालेंगे, और उसकी तैयारी कराई। माई कैसी होगी उसकी? दीन नहीं है ज्यादा इनके अंदर, देखने से फोटो तो जब देखा था तो बहुत दीन नहीं है, लेकिन एक जज्बा था मां के अंदर कि बेटा को हमको बेहतरीन डॉक्टर बनाना है। तो बेटा भी ऐसा निकला कि देखा कि एक मरतबा आपने उसने फोन नहीं दिया, आपने इम्तिहान बोला कि नहीं हमको निकाल तो दूंगा, लेकिन जो मैं रैंक चाहता हूं वो रैंक नहीं मिलेगा। जब सेकेंड ईयर में जब उसने लिया अटेम्प्ट, तो नंबर 1 रहा, और इंडिया की हिस्ट्री में पहला आदमी है जो 720 नंबर में 720 नंबर लाया। तो मुसलमान की बेटा था, वो मुसलमान मां थी। तो हमारी माओ के अंदर तमन्ना क्यों नहीं है कि मेरा बेटा नंबर 1 डॉक्टर बन के रहेगा, मेरा बेटा नंबर 1 इंजीनियर बनेगा, नंबर 1 IAS ऑफिसर हम देंगे? हमारी माओ को टीवी देखने से फुर्सत नहीं है, तो अपने बेटों को क्या बनाएंगे? उनको तो अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है कि मेरी नमाज छूट रही है, क़यामत के दिन मेरी फिक्र होगी, मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगी? जो अपनी जिंदगी संवारने की फिक्र नहीं रखता हो, जिसको आखिरत की फिक्र नहीं हो, वो अपनी बेटे की क्या फिक्र करेगी? मुझे बताना ये है कि हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक इंसान के लिए रहमत बन के आए थे और नबी बन के आए थे। सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, कुरान में कहा है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पूरे इंसानों के लिए आपको नबी बना के भेजा है, पूरे इंसानों के लिए। तो सिर्फ हमारे नबी नहीं है, लेकिन हम इतने नालायक और बेवकूफ और अजीब निकम्मे लोग हैं कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमारे नबी बना दिया, जबकि वो पूरे इंसानों के नबी हैं। हमने अपने पड़ोसी को भी नहीं बताया कि ये मोहम्मद आपके भी नबी है, आपके लिए भी दुआएं की हैं, आपके लिए भी रात रात भर जाग जाग करके तड़पा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने नहीं बताया किसी को। आप बताइए कितने लोगों से हमारे साथियों ने बात की तो रोने लगे लोग, बोले हाँ हमारे लिए भी रोते थे, बोले आपके लिए भी रोया है उन्होंने कि मेरी नबी का उम्मत ये जहन्नम की आग से बच जाए। तो क्या हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है? हमने दीन को छोड़ दिया, अल्लाह ने हमको हमारे हवाले कर दिया। एक जुमले की बात है, हमने दीन को खिलवाड़ बनाया, अल्लाह ने हमको पूरी दुनिया के सामने खिलौना बना दिया। अल्लाह, हमने दीन को हल्का किया, अल्लाह ने पूरी दुनिया में हमको हल्का करके दिखा दिया। हमारी पॉलिटिकली हल्कापन का, अख्तर भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको बहुत सी चीजें मालूम होती है, ये लड़ते उड़ते भी रहते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं। ये हालत हो गई है कि अब कोई पॉलिटिकल पार्टी अब हमको मनाने के लिए भी नहीं आती है, जानती है कि ये हम ही को वोट देगी, अभी उनको मनाओ जो हमसे रूठे हो। यानी हम इस लायक भी नहीं रहे कि अब हमारे सामने कोई हाथ जोड़ के आए। 2014 का जो सिस्टम वो लागू हुआ, उसने हमको एकदम पत्ता साबित कर दिया है कि नहीं अख्तर भाई? गलत बोल रहा हूं? गुलाम बना दिया। यानी जो हम ये आखिरी प्याज की जो है ना, प्याज जो आखिरी प्याज कहे जाते थे तराजू के कि हम झुकता हो जाएंगे, वो भी उतार के रख दिया गया। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, जरा गौर करके सुनो।
لیکن اگر آپ جاگ گئے، ایک گاؤں جاگ گیا، تو دنیا میں انقلاب آئے چاہے نہیں آئے، بڑھائیں گے تو انقلاب آ ہی جائے گا۔ بتاؤ یہاں پہ رمس ہے، کتنے ڈاکٹر ہمارے ہیں؟ یہاں تو کم سے کم 50 ڈاکٹر اپنے ہونے چاہیے تھے۔ کم بول رہا ہوں میں، اور سن لیجیے، کوئی خرچہ نہیں ہے، میں بہت ایمانداری سے کہہ رہا ہوں۔ آج کے ڈیٹ میں اگر آپ عقل مند ہیں اور آپ کے پاس خالی ایک بڑا سا موبائل آ جائے یا ٹیب آ جائے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ 4000 روپے میں فزکس والا کو جوائن کر لیجیے، اگر بچہ پڑھنے والا ہے وہیں سے نیٹ نکال لے گا، صرف 4000 روپے میں 2 سال کی پڑھائی۔ لیکن ہمارے نوجوان کو فالتو چیز یوٹیوب اور گانا اور گال اور بال دیکھنے سے فرصت ملے تب تو کریں گے۔ دونوں بجے رات تک یہ جاگ کر کے موبائل دیکھتے ہیں، بات سوچا کہ سو گیا اور ادھر چادر میں گھس کر کے موبائل دیکھ رہا۔ ہم ماں باپ بھی دنیا کے سب سے دشمن ماں باپ ہو گئے، اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اپنے بچوں کی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو 10 بجے قانون بنا دیجئے۔ اگر آپ نے موبائل دے دیا، پہلے تو موبائل لینے کی کوشش کیجئے، اگر لیں گے تو بغاوت پیدا ہوگی۔ 10 بجے رات میں لڑکا ہو چاہے لڑکی، اس سے موبائل لے کے اپنے روم کے ٹیبل پہ جمع کر دیجیے یا گودریج میں بند کر دیجیے، ورنہ آپ کا بچہ کسی لائق نہیں ہے۔ اس کو یاد رکھیے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی جو تمنائیں ہیں وہ بالکل الگ ہو چکی ہیں، بدل چکی ہیں۔ ہماری زندگی میں کوئی ایسی رمق نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہم کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جو قوم کے اندر کچھ نہ کرنے کا جذبات پیدا ہو جائے تو وہ قوم بہت مشکل سے بچ پاتی ہے۔ یہ تاریخ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ ایک کتاب مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، جو اردو میں اس کا موجود ہے، انسانی دنیا پہ مسلمانوں کا عروج و زوال کا اثر۔ اس کتاب کے نام سے ہی لوگوں کو بڑی بے چینی پیدا ہوئی۔ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین کر کے لکھا کہ پوری دنیا نے مسلمانوں کے انحطاط کے بعد کیا کھویا۔ یہ عجیب عنوان باندھا ہوں، اور پوری دنیا میں لوگوں کو یہ کتاب پوری دنیا کی زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی لائبریرین نے یہ کہہ دیا کہ اگر ہمارے یہاں قانون ہوتا کسی کتاب پہ بین لگانے کے لیے تو سب سے پہلے میں اس کتاب پہ بین لگاتا، اپنے لائبریری میں داخل نہیں کرتا۔ اس نے اس پر ٹپنی کی، اس نے کمنٹ کیا، اس کتاب میں موجود ہے، وہ انگریزی میں اسلام اینڈ دا ورلڈ کے نام سے موجود ہے۔ بہت سی جگہوں پر انقلاب آیا اس کتاب کو پڑھ کر کے، لیکن جہاں کے لکھنے والے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے وہاں انقلاب نہیں آیا۔ ترکی میں بھی جو آپ کو ابھی یہ انقلاب دکھائی دے رہا ہے، یہ ہندوستان کی برکت ہے۔ 2 کتابیں وہاں بہت کام کی ہے، ایک تو انسانی دنیا پہ مسلمانوں کا عروج و زوال کا اثر، اور دوسری کتاب تھی تاریخ دعوت و عظیمت، وہ بھی 5 جلدوں میں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ اور وہاں کے بزرگ، وہاں کے دیندار، وہاں کے علماء کھڑے ہوئے اور پوری ترکی کو بدل کے رکھ دیا۔ تو تقریر برائے تقریر ہو، برائے تعمیر نہیں ہو، نیکی ضرور ملے گی، آپ کو آنے کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن اس سے زندگی نہیں بدل سکتی۔ اگر تقریر برائے تعمیر ہو تو اس سے زندگیاں بدلنے کی امیدیں بڑھتی ہیں، اس کی راہیں نکلتی ہیں۔ دنیا میں سب سے
سکھایا ہے تو مسلمانوں نے سکھایا ہے، اور ان کے ایک دینی عمل نماز نے سکھایا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر اوقات کی اگر پابند نہیں ہے تو ہمارے اندر ہے، کیونکہ ہم نمازی نہیں ہیں۔ اگر 1 منٹ دیر ہو جائے امام صاحب سے کھڑا ہونے میں، اگر 15 منٹ، مان لیجیے 4:15 میں عصر کی جماعت ہے اور 15 منٹ ہو گیا اور نظر نہیں آئے امام صاحب، تو سب کوئی آگے کے بجائے پیچھے مڑ جاتے ہیں کہ کہاں کے لوگ کہاں جائے۔ معلوم ہوا صرف 1 منٹ دیر ہوئی ہے، یہ قوم نماز میں 1 منٹ تاخیر تیار نہیں ہے کرنے کے لیے۔ جی، جو اتنے پابندی سے گھڑی دیکھتی ہو اور وہ قوم کے اندر ٹائم کی کوئی اہمیت نہیں، جبکہ دیکھا جاتا ہے الوقت هو الحیات لا تقتلوه ویقتلوه، وقت جو ہے وہ زندگی ہے، تم اسے قتل مت کرو گے ورنہ یہ تمہیں قتل کر ڈالے گا۔ ہمارے پاس وقت کی کیا اہمیت ہے؟ میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس کوئی ٹائم ٹیبل شیڈول ہے؟ نو۔ جس قوم کے پاس ٹائم ٹیبل کے شیڈول نہ ہو، جن نوجوانوں کے پاس نہیں ہو، وہ قوم ترقی کر سکتی ہے؟ ترقی کے تہ تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جب مقرر آ کے بیٹھتا ہو اور اس کو بتایا جائے کہ ذرا سا شراب اور ذرا سا نشہ اور جوا پر بھی بیان کر دیجیے گا، مجھے تو اس وقت شرم سے میں اندر ہی سے ٹوٹ جاتا ہوں۔ کیا یہ برائی ہمارے یہاں یہ بھی آ گئی کہ ہمارے نوجوان اب ڈرگس لینے لگے؟ اور ڈرگس کی شکلیں الگ الگ کر دی ہیں، ان کو نیند بھی نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ دماغ کو بے چین کر رکھا ہے، اور اس کو سکون کے لیے ان کو کورکس چاہیے یا نیم کے ٹیبلٹ چاہیے۔ فینساڈین تو غائب کر دیا ان بیوقوفوں نے، بہترین کھانسی کی دوا تھی، جلدی نہیں ملتی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سب پیکڑ لوگ اس کو پی جاتے ہیں۔ کیسے ہوگا؟ تم سوچو تو صحیح، تم کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ؟ ابھی تو تمہارے ماں باپ ہیں، تمہیں پیسے دے رہے ہیں، کر رہے ہو، جواب ہو، کما کے خرچہ کر لے رہے ہو۔ جب تمہارے ہاتھ پیر لوٹ ہونے لگیں گے، یہ ڈرگس کے سیون سے نسیں لوٹ ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، اس وقت تم کو کون پوچھے گا؟ کبھی سوچا بھی ہے تم نے؟ ایسے بال بچوں کو ایسے باپ بن جانے پر ان کے بال بچے لوٹ مارتے ہیں، بیوی دھکا مارتی ہے۔ یہ زندگی کا کوڑ میرے یہاں کیسے ہم کیا کر رہے ہیں؟ زندگی میری خراب کر دی۔ کیا کر رہے ہو؟ جوا کی سب سے خطرناک بات بتاؤں میں، آپ 500 روپیہ کمایا بہت محنت سے، وہ 1 نمبر کا حلال پیسہ ہے، اور چلے گئے لالچ سے 500 کو 1000 بنانے کے لیے۔ اب تم نے جوا کھیلنا شروع کر دیا، جوا کھیلنے چلے، اس کی برائی سمجھ لو کتنا خطرناک ہے۔ آپ نے 100 روپیہ لگایا کہ 200 آ جائے، چلا گیا، پھر اس 100 روپیہ کو نکالنے کے لیے پھر 100 روپیہ لگایا، وہ بھی چلا گیا۔ جب ہارنے لگتا ہے آدمی تو دماغ میں ایک سائیکولوجی پیدا ہوتی ہے کہ مور آئے گا اور بھاگ جائیں گے۔ پھر تیسرا لگایا آپ نے، تیسرا کو آپ نے جیت لیا تو پھر 400 آپ کے ہو گئے، پھر بولا کہ 100 بچا ہوا ہے، چلو ایک ہی مرتبہ 200 لگا دیتے، تو معلوم ہوا وہ پھر ہار گئے، تو پھر وہ 500 200 میں بدل گیا۔ اب اسی طرح کرتے 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 آپ نے 400 روپیہ ہار لیا، اب صرف 100 روپے بچ گئے۔ اب پھر آپ نے 100 روپیہ لگا کر کے 500 کھڑا کرنے کا ارادہ کیا،
अब फिर धीरे धीरे जीतते आप 500 रुपया खड़ा कर दिए। आपको मालूम है कि क्या हुआ मामला? ये जो जायज कमाई थी 500 रुपए की, वो हराम हो गई, क्योंकि आपने वो 500 रुपया से जुआ खेल दिया और 500 रुपया आप जुए से जीत के लाए। आप हार चुके थे, फिर उनको जीत करके लाए, तो आपके पास हलाल का पैसा एक भी नहीं रहा, बचा कुछ भी? आपका कैलकुलेशन खराब है। 100 रुपया बचा हुआ है, जो लास्ट में आपने 100 रुपया लगाया था, क्योंकि वो आ गया तो वो 100 रुपया हलाल मुश्किल से कह सकते हैं, लेकिन जुआ में जाने के बाद वो भी हराम के कगार पे आ गया। अब आप 500 रुपया लेके घर गए, अब सब्जी बर्गर अपना आटा उटा जो चीज था खरीद के घर लेके गए। अब क्या कर रहे हैं आप? सरासर हराम खिला रहे हैं अपने बच्चों को। या अपने माँ, अभी आप जवान हैं, अपनी माँ को खर्चा दे दिया, घर में आपका कोई काम करने वाला नहीं, अब हराम खिला रहे हैं। अगर आपको यह कहा जाए कि आप सूअर खिला रहे, गोश्त जो आप 2 किलो खरीद के लाए ना मुर्गी का, वो गोश्त नहीं सूअर का गोश्त है, तो आप लड़ाई कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? आप पसंद करेंगे सूअर का गोश्त खरीदना, लेकिन आप सूअर का गोश्त खरीदना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मुर्गी जो है वो सूअर के हुक्म में हो गया है हराम के मामले में। अब क्या करोगे? उसके बाद बताओ मुझे। तुम सिर्फ नापाक और हराम सूअर के गोश्त को समझते हो और किसी चीज को नहीं समझते। ये जो लड़के शादी करते हैं और उनके जहेज में पैसे लेते हैं और उस पैसे से वलीमा करते हैं, आपको गोश्त नहीं खिलाया जा रहा है, सूअर का गोश्त खा के आप आ रहे हैं हुक्मन। अगर वही सूअर का गोश्त बना दिया जाए तो कितना बड़ा बवाल मच जाएगा, मार काट मच जाएगी। लेकिन आप टाई हुई लगा के खुशबू इधर मारे सब आजकल स्प्रे आ गया है, सड़ा हुआ स्प्रे 100 रुपया का ले करके इधर बदबू फैला करके आप पहुंच गए एकदम लगे। असल तो दूल्हा यही है, खाने गया है 1 प्लेट खाना, और वो भी हराम का, वो भी हराम का। तो ये हालत बना दी है हमने अपने घरों में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस ऐसी जगह पे आई थी जहां पर शराब आम थी, वहां पर वो आए थे जहां पर जुआ आम था, वहां आए थे जहां पर जिना आम था। जब नबी की रोशनी फैली, इस्लाम की रोशनी फैली, कुरान की रोशनी आम हुई, सब शराबी बेहतरीन तहज्जुद गुजार बन गए, सब जुआरी जो है 1 नंबर के मुसलमान बन गए, सब जानी जो है वो 1 नंबर के पाक दामन बन गए। हमें तो वो नबी अपने घर में रोजाना मिले, जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से मुलाकात हुई उनसे। पैदा होते कान में अजान दी गई है, सुन्नत सिखाई गई है, उसी वक्त हमारे यहाँ सुन्नत कर दी जाती है। ये सुन्नत अदा की जाती है कि बच्चा पैदा हो, दाहिने हाथ में कान में अजान और बाएं कान में तकबीर, पहले ही अल्लाह का नाम वहां पहुंचा दिया जाता है बच्चे के दिमाग में। उसके बावजूद भी हमारी जिंदगी पाकबाज नहीं, पाकदामन नहीं। और पैसा कमाने के होड़ में हमने तो हलाल हराम के बैरियर ही तोड़ डाला है। जमीन की दलाली और उसकी कमाई में हमने तो कुछ सोचना ही छोड़ दिया कि तमाम का जवाब देना। अरे 1 इंच किसी की जमीन किसी ने मार ली होगी, बेईमानी की होगी, तो क़यामत के दिन उसके ये में गर्दन में लपेट के दे दी जाएगी, उठा पाएगा उसको। 1 इंच जमीन का वजन आप जानते हैं? तो आप सोचिएगा 1 गोली मार करके 1 इंच, 1 इंच जमीन को देखो तो नीचे तक चले जाओ, 50 किलोमीटर नीचे तक जमीन है,
1 इंच कितना हेवी हो जाएगी, कई ट्रक हो जाएगा, एक आदमी उठा पाएगा? दुनिया को ईमानदारी सिखाने वाली कौम सबसे ज्यादा बेईमान बनती है। क्या चीज के लिए? कि SUV लेना है, स्कॉर्पियो लेना है, इनोवा लेना है। अरे भैया आप साइकिल में चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिरत अगर आपकी बच गई और बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियों में आप बैठ जाइए, कौन बचा लेगा कब्र की अज़ाब से? वो गाड़ी बचाएगी। थोड़ी देर के लिए लोग देखें, अरे ये गाड़ी में दूसर का बोला हराम के कमा में के जाए तो इज्जत रह गई। आपको तो लगा कि लोग मेरी गाड़ी को देख रहे हैं, कमेंट वाला कर रहा है लोग 7 डबल ओ ले लो, वो तो हराम के हो, फला जगह माई हो। आप सोच रहे हैं आपको देख रहा है आदमी, गाली मत रहा है, वो तो बेईमान आदमी जा रहा है। बेईमान से बड़ी गाली कोई और नहीं हो सकती। हम समझने को तैयार नहीं है, हम मरने के लिए आए हैं, हमें इस दुनिया में रहना ही नहीं है। हम क्या बहुत आम हदीस है वो कि इन्नमा खुलिक़्तुम लिल आखिरा, इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम व खुलिक़्तुम लिल आखिरा औ कमा क़ाल। दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है और तुम आखिरत के लिए बनाए गए। तो ये दुनिया तो हमारे कदमों में गिर के रहेगी। और एक चीज मैं बता दूं, जिसमें जो करोड़पति अरबपति आज के डेट में उनकी किस्मत में करोड़पति अरबपति होना लिखा हुआ था, शायद ये इस बात का खाली ख्याल कर ले कि हमको हराम से नहीं मिलेगा, ईमानदारी से मिलेगा, उनको मिल के रहेगा क्योंकि उनको लिखा हुआ है। कोई नहीं बचा पाएगा। यहां जबानदारी में हम एक दूसरे को इधर से उधर कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, दगा दे सकते हैं। अल्लाह के वहां कौन दगा देगा? वहां कैसे बच पाइएगा? यौमा इदिन तो हदीस अखबारा, उस दिन तो जमीन भी अपना खबर सुना देगी। अपने बच्चों के पेट में हराम का दाना ना डालना पूरे समाज को तबाह कर देने के बराबर है। जी, आपको खाली ये समझ में आता है कि दाढ़ी रख लो, नमाज पढ़ लो, हज कर लो, ज़कात दे दो या मौलाना साहब बन जाओ, यही दीनदारी है, तकवा यही है। नहीं, तकवा का 99 दर्जा रिज़्क़ हलाल है और 1 दर्जे में सारे इबादत हैं। अगर रिज़्क़ हलाल नहीं तो हज भी कबूल नहीं, रिज़्क़ हलाल नहीं तो नमाज भी कबूल नहीं, रिज़्क़ हलाल नहीं अगर ज़कात निकाला तो ईमान से खारिज। पता नहीं है लोगों को, माले हराम में ज़कात पर ज़कात निकाले जा रहे हैं। और अगर नीयत करते नेकी की और ज़कात की तो ईमान खारिज है। जाइए किसी अच्छे आलिम से पूछ लीजिएगा, क्योंकि हराम चीज में सवाब की नीयत करना ईमान से बाहर निकाल देता है। और एक मामला में तो सारे लोग मुजरिम है। बंटवारा जब होता है कोई न कोई थोड़ी न थोड़ी कोई न कोई बेईमानी करता है, बहुत कम लोग है ईमानदार। अपने बाप के बंटवारे में अपने भाई से दुश्मनी हो जाती है, बाप मर के जाता है कि कभी चचवा से बात मत करना तुम लोग, और अल्लाह दे तो उसको सबक सिखा के मरना। बहुत आया है, मालूम हुआ सब कुछ ठीक, भाई भाई में, भाई भतीजे में कोई बात नहीं। जमीन बेटी को तो देने का सोचते ही नहीं है। शादी इतने गलत तरीके से की जाती है कि बेटी को न देने का इरादा ही कर लेता है। अरे क्या चीज के देंगे? शादिया में तो इतना खर्च करो, क्या चीज के ले आए तो बात तो इतना दे रहा हो। अगर तुम्हारा भी तो खर्चा किया था, तुम्हारा वलीमा कौन किया था? तुम्हारा अब्बा ही किया था। तो बेटियों को नहीं दिया जा रहा है मीरास का हिस्सा, और बेचारी औरतें इतनी सीधी दादी से क्या करेंगे, काहेला भाई से मांगेंगे, कहाँ जाके रहेंगे।
کون پوچھے گا؟ پھر سلام و کلام بند ہو جائے گا. تو سلام کلام چالو رکھنے کے چکر میں بیچاری 20 لاکھ کا لفظ کر لیتی ہے. تو دین ہمارے یہاں نہیں ہے. عورتوں کو ہم نے مظلوم بنا دیا، عورتوں کا حق ہم نے نہیں دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو میرے دوستو، میری ماں بہنیں بھی آج کل دین سے اتنی دور ہو گئی ہے کہ ان کو بھی نماز کی فکر نہیں. پہلے مائیں اپنے بیٹوں کو بنایا کرتی تھی. ابھی نہیں ملے سورت کی جماعت آئی ہوئی تھی، بولے میری بیوی اس بچے کو کھانا نہیں دیتی ہے جو نہیں دیتی جو بچہ سلام کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے. اس دن کھانا دیتی ہی نہیں ہے، بڑا بھوک، اور باہر بھی جانے نہیں دیتی ہے کہ تاکہ بھوک سے تڑپ کر کے تو رات ہو جائے. تجھے یہ بھی طریقہ یاد نہیں رہی میں نے سکھایا کہ سلام کر کے داخل ہوا ہے. نماز تو دور کی بات ہے، فجر کی نماز کسی کی قضا نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت صحیح نہیں کی آپ نے، تو یاد رکھیے قیامت کے دن یہ بچہ آپ کا دامن گیر ہو جائے گا کہ میری ماں کے سامنے ہم موبائل دیکھتے رہتے تھے برائی کے، میری ماں نے منع نہیں کیا. منع کہاں سے کرے گی بیچاری، وہ بھی ساتھ ساتھ بیچ رہی ہے. تو میری ماں بہنوں، آپ مدر آف جنریشن ہیں، آپ آنے والی نسلوں کی مائیں ہیں. آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. اگر آپ نے دین نہیں سکھایا، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت صحیح سے نہیں کی، تو ہمارا پورا سماج خراب ہو جائے گا جیسے خراب ہو گیا. اس میں بڑا حصہ ہماری ماں بہنوں کا. اب اس کا معاملہ الٹ ہے. اب ان ماؤں بہنوں سے جا کر پوچھیے آپ کیوں نہیں دینی تعلیم و تربیت دیتی ہیں؟ بولا ہم کو باپ نے سکھایا ہی نہیں ہے. ان کا بھی کہنا صحیح ہے. آپ لوگ تو مسجد میں تقریر سنتے کرتے رہتے ہو، ہم لوگ کو مسجد میں کبھی آنے بھی نہیں دیتے ہو. آپ تو دین کی بات کرتے اور سنتے ہو، ہمیں اس بات سے محروم کر رکھا ہے آپ نے. تو ان کے لیے تعلیم و تربیت کا نظام ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ہفتے میں ان کا مسجد میں پروگرام ہونا چاہیے. کوئی عالمہ عورت ہے، اگر نہیں عالمہ عورت ہے تو کوئی عالم صاحب، امام صاحب، مولانا صاحب، وہ کسی پردے میں رہ کر کے وہاں پورا سب کچھ سسٹم موجود ہے. مسجد میں جانماز موجود ہے، بیٹھے ان کو بھی خوشی ہوگی کہ آج ہم مسجد میں آئے. 1 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا پروگرام 10 سے 12 ہو گیا. اس وقت نماز بھی نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس جتنا انفراسٹرکچر موجود